سیکنڈ ایئر کلاس حصہ نثر لیکچر نمبر 31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عزیز طلبات، حصہ نثر قرطبہ کا قاضی سبق نمبر 10 جس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج. قرطبہ کا قاضی. عزیز طلبات، اس سے پہلے 2 لیکچر میں ہم سید امتیاز علی تاج کے بارے میں مکمل جو ہے آپ کو اس کا تعارف بیان کر چکے ہیں. ابتدائی حالات، ان کے ابتدائی حالات کے بارے میں اور ان کی تصانیف کے بارے میں مکمل جو ہے آپ کو بتایا جا چکا ہے. مزید آپ کے سامنے ہے قرطبہ کا قاضی. جی عزیز طلبات، اس سے پہلے جو ہے پہلے لیکچر میں ہم نے صفحہ نمبر 59، 59، 60 اور 61 کو پڑھا تھا. عزیز طلبات، تھوڑا سا سبق شروع کرنے سے پہلے دوبارہ صفحہ نمبر 62، 63، 64 کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پہلے ہم پھر مزید ان کا تعارف آپ کو بتا دیں. قرطبہ کا قاضی عزیز طلبات جو ہے انگریز ڈرامہ نویس لارنس ہاؤس مین کی ایک ایکٹ کی بہت کامیاب ٹریجڈی ہے جس کی ہر سطر میں قوت و علم کیا ہے، قوت ہے اور علم موجود ہے. امتیاز علی تاج نے اس ڈرامے کو اس خوبی سے سرزمین اندلس کا واقعہ بنا دیا ہے کہ گمان بھی نہیں گزرتا کہ یہ انگریزی کے ایک ڈرامے سے اخذ کیا ہوا ترجمہ ہے. عزیز طلبات، اس سے پہلے صفحات میں جو بتایا گیا ہے قاضی ہے. قاضی کون تھے عزیز طلبات؟ یحییٰ بن منصور تھے. زبیر ان کے کیا ہیں؟ قاضی کے فرزند ہیں، یعنی ان کے بیٹے ہیں. حلاوہ ان کی کیا ہیں؟ زبیر کی دایا ہیں. عزیز طلبات، زبیر کی دایا جو ہے حلاوہ جو ہے ابھی جو تھے زبیر ابھی 3 دن کے ہی تھے جب ان کی والدہ جو تھی وہ وفات پا چکی تھی. تو ان کی جو یہ دایا حلاوہ ہیں انہوں نے ان کو اپنا دودھ پلا کر ان کو پالا پوسا جوان کیا. عبداللہ جو ہے خانزادہ یا ان کے قدیمی آپ ان کے ملازم تھے. اس کے بعد جو ہے اس ڈرامے میں ہمیں ناظر عدالت کے 4 افسر بھی نظر آئیں گے اور پھر باہر کھڑکی کے باہر ہمیں بہت ذرا ہجوم کا شور بھی سنائی دے گا. اب اس سے پہلے صفحات میں کیا تھا عزیز طلبات کہ جو حلاوہ ہے اور عبداللہ کے درمیان ایک گفتگو جاری تھی. عبداللہ بار بار حلاوہ کو کیا کہہ رہا ہے، تم اپنے منہ سے یہ کلمات کیوں نکال رہی ہو کہ زبیر کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا. اب وہ کیا کہتی ہے کہ یہ تو فتویٰ جاری ہو چکا ہے، یعنی شرعی فیصلہ ہو چکا ہے، شریعت عدالت یہ فیصلہ کر چکی ہے، شرعی فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس پہ کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا، اس کو بدل نہیں سکتا. اب دیکھیں اب یہاں پہ حلاوہ کیا کہہ رہی ہے، بتا تو کس بات کے. سمجھیے سولی کا تماشا دیکھنے کو کھڑے ہوں گے، وہ کس کی بات کریں کیونکہ وہ کھڑکی کھولتی ہے تو باہر اس کو بتاتا ہے کہ دیکھیں باہر ایک تماشا، اتنے لوگ جو ہیں باہر کھڑے ہیں کس چیز کو دیکھنے کے منتظر، زبیر کو سولی چڑھانے کے لیے. اور یہ وہ کس لیے بھی کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہوئے کھڑے ہیں کہ یہ جو پھانسی کا حکم صادر کیا گیا ہے وہ غلط ہے. یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ ناپاک کام نہ خود کریں گے اور نہ ہونے دیں گے. لوگوں سنو، تم میں سے کون ہے جو قاضی یحییٰ کے اس بیٹے کو سولی پہ چڑھا دے؟ کیوں؟ اب وہ اس سے کیا کہہ رہے، کیوں عبداللہ کیا کہہ رہا ہے حلاوہ، کیوں بولا کوئی شخص؟ اب وہ کہتے ہیں اس سے کیا سوال کر رہا ہے کہ کیا میں جب یہ کہہ رہا ہوں، میں لوگوں کی طرف اشارہ کر کے یہ بات ان سے پوچھ رہا ہوں تو کوئی بھی شخص اس کا جواب نہیں دے رہا. کہا کسی نے کہ وہ زبیر کو سولی پہ لٹکا سکتا ہے؟ کہا جو کہ سارے قرطبہ میں ایک شخص کا ہاتھ نہیں جو اسے آزار پہنچانے کے لیے اٹھ سکے. آزار کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ نقصان پہنچا سکے. اب قاضی یحییٰ بن منصور اوپر کی منزل کی کھڑکی کے سامنے سے گزرتا ہوا رکتا ہے. ذرا دیر بے حس و حرکت یوں کھڑا رہتا ہے گویا کچھ نہیں دیکھ سکتا. چپ کیوں ہو گئی؟ بس اب وہ کیا سن رہے ہیں نا. اب بولنا کون زندہ شخص ہے جو ان جان ساروں کی آنکھوں کے سامنے سلطان کے حکم کی تعمیر کی جرات کر سکے؟ یحییٰ بن منصور. اب دیکھیں چپ دیکھ قاضی وہ سیڑھیاں اتر رہا ہے. اب وہ کیا کر رہی ہے حلاوہ کہ چپ کر جو تمہاری باتیں کو کون نہ سن لے، وہ قاضی نہ سن لے، وہ ادھر ہی آ رہا ہے، آنے دے. اب وہ حلاوہ کیا کہہ رہی ہے، لاش کی طرح. کس کو کہہ رہی ہے عزیز طلبات؟ قاضی، ہاں جی، کس کو؟ یحییٰ بن منصور کو. اب حلاوہ آنکھوں میں سے زندگی بجھی ہوئی ہے. اب وہ کہہ رہے کہ وہ کیا ہے، دیکھیں ایک قاضی کے منصب پہ بیٹھا ہوا انسان وہ کیا کر رہا ہے، قاضی کی حیثیت سے اس نے ایک فیصلہ صدر کیا اور اس پہ وہ ڈٹ گیا. لیکن اب وہ ایک انسان بھی تو ہے نا، ایک باپ ہے، اس کے جذبات ہیں. آنکھوں میں سے زندگی بجھی ہوئی.
چپ، جیسے تنہائی میں موت سے کھیلتا رہا ہے. اب وہ کہہ رہی ہے جیسے کیا ہے، وہ زندگی کی اس ٹائم بہت بڑی کشمکش میں ہے. ایک طرف کیا ہے، ایک طرف دین ہے، ایک فیصلہ ہے، دین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، اس کے دلی باپ کے جذبات ہیں. بک مت، جیسے روح لاش کو چھوڑ کر آ رہی ہو، عورت گونگی ہو جا. اب وہ کیا کہہ رہا ہے، بالکل کیا کر، تو بولنے کا تمہیں کوئی بھی حق نہیں ہے. 29 کا ایک شعر. جی، بھاری آواز میں موت کا ڈنڈورا کیوں نہیں پٹ رہا؟ میں نے کہا نا، جواب دو. حضور ڈنڈورا پیٹنے والا نہیں ہے. اب وہ کیا کہہ رہی ہے، ڈنڈورا جو ہے وہ پیٹا جا رہا ہے، یہ شور غل مچایا جا رہا ہے، یہ پیٹنے والا نہیں ہے. اس کے بعد حضور مجھے علم نہیں یا نہیں ہے. وہ کہاں ہے وہ شخص جسے مجرم کو پھانسی دینا ہے؟ حضور کہاں، کہیں گیا ہوا ہے؟ کہیں تو نے کیا کہا؟ کہیں حضور میں نے کیا کہیں؟ چلا گیا تھا اندھیرے منہ ہی اندھیرے گیا. کہتے ہیں جس نے جو ہے زبیر کو جو سولی پہ چڑھانا تھا، تو وہ کیا ہوا، شخص جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو وہ اس سے کیا، قاضی اس سے کیا پوچھ رہے ہیں، وہ کہاں گیا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ کہاں چلا گیا، وہ اندھیرے منہ ہی کہہ کر نہیں گیا، کہاں جا رہا ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا، وہ ہمیں بتا کر نہیں گیا وہ کہاں گیا ہے. ادھر باہر کون ہے اور کون ہے؟ اب وہ پوچھے اب باہر کون ہے؟ حضور ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کے فتوے کی تعمیل کر سکے. ویسے میرے سوا قرطبہ کے سارے مرد گھر سے باہر کھڑے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں صرف میں ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، باقی سارے مرد کہاں پہ ہیں؟ قرطبہ کے سارے مرد جو ہیں گھر کے باہر، آپ کے گھر کے باہر ہی کھڑے ہیں. اب قرطبہ کے سارے مرد تیرے سوا، یا یہ معنی کی تعمیر کے لیے تو مادہ ہے، یہ نہیں حضور میں تعمیر نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ایسا کرنا ہے، اور نہ کوئی اور شخص جسے میں جانتا ہوں کر سکتا ہے. اگر حضور کے اس فتوے کی تعمیر کرانی ہے تو ابلیس ہی اس کی تعمیر کر سکتی ہے، آپ خود کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت قرطبہ میں کوئی بھی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کے اس حکم کی، جو آپ نے فتویٰ دیا ہے، اس کو ہی تعمیر کر سکے، یعنی اس کو مان سکے، اس پہ عمل کر سکے. وہ کہتے ہیں یا تو آپ کیا کر رہے، شیطان ہی کر سکتا ہے، یا آپ خود کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا تو نے؟ معاف کیجیے گا حضور، میں صرف اپنے متعلق کہہ رہا تھا. رب العالمین میرا مددگار ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میری کیا کرے، مدد کرے. میں جو بات حق سمجھتا ہوں کہہ رہا ہوں، یعنی جو بات مجھے سچائی پہ مبنی لگ رہی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد کیا، ناظر عدالت کے آدمی کہاں ہیں؟ پھر وہ پوچھا کیا ہے کہ ناظر عدالت کے آدمی کہاں ہیں؟ جی بیٹا، سرزمین اندلس میں قرطبہ اور رغناطہ کی تصاویر ہیں، پیچھے بھی آپ کو یہ اسی کی تھی. اب وہ کیا ہے، نچلی منزل پہ حضور عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہاں پہ ناظر جو ہے عدالت وہ کھڑے ہیں، ناظر عدالت کے 4 جو افسر کی بات ہوئی تھی نا شروع میں. اب وہ پوچھا وہ کہاں پہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں نچلی منزل میں حضور، انہیں یہاں بلا لو. میں حضور سے پوچھ سکتی ہوں کیا ہے عورت؟ اب وہ کس سے پوچھا، قاضی اسے کیا پوچھا، کیا ہے بات؟ میری بوڑھی زبان سے اللہ تعالیٰ کا عفو و رحم کئی بار. یہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا رحم کرے، معاف کرے. لیکن ہر بار اس نے کیا کیا، اس نے مجھے سننے والے کا اس نے مجھے بہرہ مند کر دیا. کس چیز سے بہرہ مند کیا اس نے مجھے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے اور مجھے جو کیا کرے بیٹا، جی اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے میری بوڑھی زبان سے اللہ تعالیٰ کا عفو رحم کئی بار بولا، لیکن ہر بار اس نے سننے والے کانوں کو بہرا پایا. پر اب پھر کیا تھا، پر اب کی بار میری التجا سن لیجئے یا مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیجئے. کہتی ہیں اب اس بار میری جو میں فریاد آپ سے کر رہی ہوں اس کو یا سن لیں یا مجھے کیا کر دیں، بالکل ہمیشہ کی طرح خاموش کر دیں کہ میں کوئی بھی بات نہ کہہ سکوں، یا میں کوئی بھی بات آپ سے نہ کر سکوں. کس سے نہ کر سکوں؟ قاضی سے. یہ وہ بدنصیب بول رہی ہے جس نے مجرم کی ماں کے اٹھ جانے کے بعد، اور یہ عزیز طلبات میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ زبیر کتنے دنوں کا تھا، 3 دن کا تھا جب اس کی ماں جو تھی اس دنیا سے جا چکی تھی. اپنی اولاد کی طرح اسے کلیجے سے لگایا. میرے حضور خود آپ نے اسے مجھے دے ڈالا، میں تھی جس نے اسے زندگی دی، توانائی بخشی. اب وہ کیا ہے، وہ بڑا ہو کر بلیدگی، یعنی کہ دیکھیے وہ بلیدگی پا چکا ہے نا، بڑا ہو کر مرد بن چکا ہے. میرے حضور کیا آپ ہی مجھ سے وہ زندگی چھین لیں گے؟ اسے جسے تب میں نے زندگی بخشی تھی اب وہ جوان ہے، آپ کا گوشت اور خون ہے، اسے زندہ نہیں رہنا تھا تو یہ سب میں نے کیوں کیا؟ فریاد سننے والا باپ ہے تو پروردگار، اولاد کے لیے التجام میں کیوں کر رہی ہوں، وہ آپ کا ہے میرا نہیں ہے. اب وہ یہاں پہ کیا ان میں جوش دلانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ میرا خون نہیں ہے. وہ کس کا خون ہے؟ قاضی آپ کا خون ہے، آپ کا گوشہ جگر ہے،
آپ کا فرزند ہے، آپ کا بیٹا ہے، میں نے تو صرف اسے کیا کیا ہے، آپ نے مجھے گود دیا تھا، میں نے اس کو بڑا کیا ہے، لیکن کیا ہے اسے آپ نے پیدا کیا، میں نے نہیں۔ ایک اور عورت اسے جننے میں اس جہاں سے گزر گئی۔ کرناٹک کا ایک اور شہر ہے، اس کی تصویر ہے اس میں۔ جی طلبات، اب وہ بات آگے مزید بڑھاتے ہوئے کیا کری، بس اور کچھ، اب قاضی اس کو کیا کہہ رہا ہے، جب اتنی جذباتی ہو کے وہ جو دایا تھی حلاوہ، وہ قاضی سے بات کرتی ہے، جس نے کبھی بھی اس طرح سے جو ہے قاضی سے بات نہیں کی تھی، اب وہ کسے مجبور ہے نا، ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے قاضی سے بات کر رہی ہے، بس اور کچھ نہیں، تجھے جو کچھ کہنا تھا تو کہہ چکی، میں بہرا نہیں ہوں۔ اب وہ اسے کیا کہہ رہی ہے کہ میں بہرا ہوں، تمہاری بات نہیں سن سکتا، یہاں سے چلی جا عورت، مجھے اکیلا چھوڑ دے، چلی جا۔ حلاوہ بہت اچھا حضور، بہت اچھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، عبداللہ آتا ہے، حضور ناظر عدالت کے آدمی آ گئے ہیں، کیا، ہاں آ گئے ہیں، یہاں بلاؤ۔ اب وہ پھر جو ہے یہ بیٹا پورا بریکٹ میں ہے کہ پھر وہ کیا ہے، تم لوگ سلطان کے نمک دخار ہو اور اطاعت رس سلطان کا حلف اٹھا چکے ہو، یہی صورت میری ہے۔ آج ایک شخص کو سولی دی جانی تھی، سولی دینے والا موجود نہیں، تم میں سے کون ہے، سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی جگہ تم میں سے کون ہے، کون لے سکتا ہے، کوئی شخص آمادہ نہ ہوا تو مجھے خود کسی ایک کو حکم دینا پڑے گا۔ اب دیکھیں عزیز طلبات، یہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ جس نے سولی چڑھانی تھی وہ شخص جو ہے بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہے، تو آپ میں سے کسی کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ آمادہ ہونا کیا ہوتا ہے، تیار ہونا ہوتا ہے۔ جی عزیز طلبات، یہ دیکھیں مسلمانوں کی طریقے مختلف جو ہے کرتبہ کے جو ہیں مختلف مناظر ہیں۔ عزیز طلبات، یہ ہمارے آج کے جو ہیں 3 صفحات ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہمارا یہ سبق ہے خطبہ کا قاضی مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔